إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. حضرات محترم، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجدید عہد اور دعاؤں کے بعد یہ فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ رب العزت نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، یعنی قیامت کے دن آپ یا اہل ایمان کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ ہر بندہ ان باتوں میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی ہر مسلمان ہجرت نہیں کرتا، ہر مسلمان کو گھر سے نہیں نکالا جاتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مسلمان زندگی بھر انہیں ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں آتی، لیکن یہاں شرط لگائی گئی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ہجرت کی اور گھروں سے نکالے گئے، وأوذوا فی سبیلی، میرے رستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، قتل ہوئے یا قتل کیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات انسان قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کے مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، دوسروں کو کیوں نہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہر بات کا جواب دیا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس سے آگے یا اس کے پیچھے ساری بات کو پڑھے گا، مضمون کو پڑھے گا، تو سمجھ آئے گی کہ کن کن کے متعلق کیسی بات کی گئی ہے. تو اس کے بعد دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا جو ہے اکثر کفار کو ملتی ہے، یعنی کوئی کافر ایسا نہیں جسے دنیا نہ دی گئی ہو. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایسے کا منبع کن کے پاس ہے، ٹیکنالوجی کن کے پاس ہے، اور اس وقت دنیا کی قوت و طاقت کن کے پاس ہے، یہ ہمیشہ سے کفار کے پاس رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے اپنے انبیاء کو کہا، اور خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ کو بھی یہ حکم دیا. یہاں اللہ فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو یہ چیز پریشان نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ ان کا کفر کرنے والوں کا شہروں میں پھرنا، اس کی مال و دولت، اس کی زیب و زینت، ان کی روشنیاں، یہ سارا کچھ چکا چون، یہ آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل، ان کے پاس جتنا بھی ہے بہت تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کون سا مالدار جو ہے، کون سا صاحب اولاد، کون سا باعزت، کون سا بڑا کاروباری، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کفر کرتا ہے. اگلی آیت میں آپ دیکھیں لیکن الذین اتقوا، ہر مالدار جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی.
ان کی ہو رہی ہے جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مطمع نظر ہی صرف دنیا ہے، آخرت کے متعلق سوچ ہی نہیں ہے۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے نبی آپ نظر پھیر کے بھی ان کی طرف نہ دیکھنا جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا اکٹھی کرنا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کبھی بھی ایسے شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ صرف اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہے ہیں۔ ابو جہل بہت لینڈ لارڈ تھا، ابو لہب مال بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اولادیں بھی تھی، تو یہ ساری چیزیں ہونے، ابو جہل نے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تو کہا یہ ابتر ہے، یعنی ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ ابو جہل کے زندہ رہے لیکن اللہ نے اس کی جڑ کو کاٹا، اکرمہ مسلمان ہو گئے اور اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے شاید کبھی اپنے باپ کے لیے دعا بھی نہیں کی ہوگی۔ نبی کریم کے حقیقی بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے لیکن اللہ نے اربوں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بنایا۔ جتنا درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولا جا رہا ہے اور جتنی محبت آپ سے کی جا رہی ہے شاید دنیا میں کسی اور شخص سے نہ ہو۔ آج ایک انتہائی گناہگار مسلمان بھی کیوں نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ بدعمل بھی ہے۔ یہ ایک فطر کی بات ہے، اللہ نے ان کی عزت بنائی، ان مال کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا یغر، اے میرے نبی ان کے مال کو، ان کی اولاد کو، ان کے سیٹ اپ، کاروباری سیٹ اپ کو دیکھ کے جو کفر کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ بعض علماء اپنی سادگی میں ہر مالدار کو برا کہہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعت، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ جسے اللہ نے دنیا کے مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور اس کے پاس دین بھی ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس سے برا انسان کوئی نہیں جس کے پاس پلے دھیلا بھی نہیں اور وہ کفر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا یغرنک، آپ کو یہ بات پریشان نہ کرے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں شہروں میں پھرتے ہوئے، ان کی زیب و زینت، ان کا مال و دولت، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جن کے پاس سہولت ہے، انہیں دوسروں کی نسبت زیادہ فاسٹ ہونا چاہیے، نیکی میں زیادہ رغبت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک دن فقراء جو غریب لوگ تھے نبی کریم کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک شکوہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ہمارے بھائی جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نہیں خرچ کر سکتے۔ آپ نے فرمایا
کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ سکھا دوں کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں تم ان سے بہتر ہو جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا اسی لیے تو حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اپنی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ان کے خرچ کرنے سے بہتر اللہ تمہیں اجر دے دے گا۔ اب ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو عمرا جو تھے ان کے دل میں بھی بڑی نیکی کی جذبات تھے۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں انگلیوں پہ کیا گرتے ہیں۔ انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور اس کے جواب میں نبی کریم نے انہیں یہ بات بتلائی۔ اب انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ غرباء پھر نبی کریم کے پاس گئے، یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی، وہ خرچ کرتے تھے، آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا کہ تم یہ پڑھو، اب انہوں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دیں، کہ اللہ نے انہیں مال بھی دیا ہے اور نیکی کا جذبہ بھی دیا ہے، تو یہ ان کی برتری کی علامت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے جنہیں وسعت دی ہے انہیں خرچ بھی کرنا اور اللہ کے راستے کی، اللہ رب العزت کی ذکر اور اس کے ساتھ تمسک اور نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہ ان کی برتری کی علامت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الذین، لیکن وہ لوگ نہیں جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ صرف ان تکلیف زدہ لوگوں کے لیے ہی نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس ان کی مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ابرار کے لیے ہے۔ ابرار اس کو کہتے ہیں جو نیکی کرنے والا انسان، جو نیکی پہ قائم رہنے والا انسان ہو۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا اور اس پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔